السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا اور جب طلقتم تم طلاق دو النساء عورتوں کو فبلغنا تو وہ پہنچ جائیں اجلہن اپنی مقررہ عدت کو فلا تو نہ تعزلوہن تم روکو انہیں ان اس بات سے کہ ینکحنا وہ نکاح کریں ازواجہن اپنے پہلے خامدوں سے اذا جب تراضوا وہ راضی ہوں بینہم آپس میں بالمعروف دستور کے مطابق ذالک یہ بات یوعظ نصیحت کی جاتی ہے بہی اس کے ساتھ من اس شخص کو جو کانا ہے منکم تم میں سے یؤمنو ایمان رکھتا وہ باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ والیوم الآخر اور آخرت کے دن کے ساتھ ذالکم یہی بات ازکا بہت زیادہ پاکیزہ ہے لکم تمہارے لیے واطہر اور بہت زیادہ صاف ستھری ہے واللہ اور اللہ تو یعلم وہ خوب جانتا ہے وانتم اور تم لا تعلمون نہیں جانتے ہو۔ سیدنا معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری بہن جمیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے خامد عاصم بن عدی نے طلاق رجعی دے دی، یعنی ایسی طلاق جس کے بعد رجوع کیا جا سکتا تھا، پہلی یا دوسری طلاق۔ اب پوری عدت کے اندر انہوں نے رجوع نہ کیا اور جب عدت گزر گئی اور مجھے اور طرف سے بھی نکاح کے پیغام آ چکے تھے اپنی بہن کے لیے، تو تب پھر ان کے پہلے خامد یعنی عاصم بن عدی نے نکاح کے لیے یعنی تجدید نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ میں نے غیرت کھائی اور غصہ کی وجہ سے ان کو برا بھلا کہا اور قسم کھا لی کہ اب میں اس نکاح کو نہ ہونے دوں گا، تو تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور پھر میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیا اور پھر اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دیا۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ جب عورتوں کو طلاق دی جائے اور وہ اپنی عدت بھی پوری کر چکے ہیں تو دوبارہ وہی عورت اور اس کا شوہر نیا نکاح آپس میں کرنا چاہیں اور رجوع مطلب واپس ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیں تو فلا تعذلوہن تم کوئی حق نہیں رکھتے کہ تم ان کو نوکو، ان کے خامند ہی اس بات کا زیادہ حق رکھتے ہیں وہ رجوع کریں یا ان کے ساتھ نئے سرے سے نکاح کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذالک یوعظ بہ من کان منکم یہ اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اور یہی بات تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے کہ تمہاری بیوی کسی دوسرے تمہاری بہن یا بیٹی کسی دوسرے کے پاس دوبارہ نکاح کر کے جائے تو اس سے بہتر ہے کہ پہلے والا خامند ہی، چونکہ اس نے طلاق رجعی دی ہوئی تھی تو طلاق رجعی میں وہ رجوع کر لے یا پھر وہ تجدید نکاح کر لے، تو یہی بات زیادہ پاکیزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے، سارے کا سارا علم تو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون جو اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے ہو۔ اور پھر مزید بیان فرمایا کہ والوالدات اور وہ والدائیں وہ مائیں یرضعن جو دودھ پلاتی ہیں اولادہن اپنی اولاد کو، وہ دودھ پلائیں اپنی اولاد کو حولین 2 سال کاملین مکمل پورے 2 سال اپنی اولاد کو دودھ پلائیں، لمن یہ حکم اس شخص کے لیے ہے کہ جو ارادہ رکھتا ہو ان یتمہ یہ کہ وہ پورا کروائے گا الرضاعۃ دودھ پلانے کی مدت کو، وعلی المولود لہ اور اوپر بچے کے باپ کے رزقہن ان کا کھانا ہے، وکسوتہن اور ان کا پہنانا ہے، بالمعروف دستور کے مطابق، لا تکلف نہیں تکلیف دیا جاتا نفس کسی جان کو الا مگر وسعها اس کی طاقت کے مطابق ہی، لا تضار نہ نقصان پہنچایا جائے والدۃ ماں کو بولدہا اس کے بچے کی وجہ سے،
ولا مولود لہو، اور نہ ہی جس کا بچہ ہے اس کو، یعنی باپ کو، بولدہ اس کے بچے کی وجہ سے، وعلی الوارثی اور وارثوں پر، مثل ہے ذالک اسی کے، یعنی جو نان و نفقہ باپ نے کرنا تھا پورا وہی اس کے وارثوں پر ہوگا۔ فإن پس اگر ارادہ کر لیں وہ دونوں، یعنی والدین میاں اور بیوی، بچے کے ماں اور باپ ارادہ کر لیں، فصالاً دودھ چھڑانے کا، عن تراض منہما کہ دونوں کی رضامندی ہو آپس میں، وتشاور اور آپس میں دونوں کا مشورہ ہو، فلا جناح تو نہیں ہے کوئی گناہ، علیہما ان دونوں پر، وان اور اگر تم ارادہ کرو، ان یہ کہ تسترضعوا تم سب دودھ پلواؤ گے، اولادکم اپنی اولاد کو کسی دائیا سے، فلا جناح تو نہیں ہے کوئی گناہ، علیکم تم پر، اذا جب سلمتم تم سونپ دو ان کو، ما وہ کہ جو کچھ آتے تم نے مقرر کیا تھا ان سے، یعنی دینا ٹھہرایا تھا ان سے، بالمعروف دستور کے مطابق، واتقوا اللہ اور تم سب ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ سے، واعلموا اور تم سب جان لو، ان اللہ کہ بے شک اللہ، بما اس کے ساتھ جو تعملون تم عمل کرتے ہو، بصیر خوب دیکھنے والا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی دودھ پلانے کے بارے میں حکم دے رہے ہیں، چاہے وہ طلاق کے بعد بچے کو دودھ پلانا ہو یا پہلے پلانا ہو، کیونکہ والدات کے حکم میں وہ مائیں بھی داخل ہوں گی جن کو طلاق ہو چکی ہو، خواہ وہ عدت میں ہوں یا ان کی عدت کیوں نہ گزر چکی ہو، کیونکہ طلاق تو شوہر سے ہوئی ہے نا، بچے کی تو وہ ہمیشہ والدہ ہی رہیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب وہ ارادہ کر لیں اپنی اولاد کو دودھ پلانے کا، تو ماؤں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو 2 سال دودھ پلائیں، کسی مجبوری یا آپس میں رضامندی کی وجہ سے وہ اس مدت کو کم تو کر سکتے ہیں لیکن زیادہ نہیں کر سکتے، یعنی حولین کاملین، صرف 2 سال ہی دودھ پلا سکتے ہیں، 2 سال کے بعد وہ دودھ بچے کے لیے حرام ہو جائے گا۔ 2 سال کے بعد بچے کو دودھ نہیں پلانا، صرف اور صرف 2 سال تک۔ اب 2 سال سے کم مدت اگر پلانا چاہیں تو وہ پلا سکتے ہیں۔ اگر تو طلاق سے پہلے یعنی نکاح کے دوران ہی عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، تب تو سارا مکمل طور پر نان و نفقہ باپ ہی کے ذمے ہے۔ لیکن اگر طلاق ہو چکی ہے اور والدہ اپنے بچے کو پھر بھی دودھ پلا رہی ہے، تو والدہ کا بھی اور بچے کا بھی نان و نفقہ یعنی پہننا اور کھانا، ورزقہن وکسوتہن، ان کا کھانا بھی اور ان کا پہننا باپ کے ذمے ہوگا، بالمعروف دستور کے مطابق، یعنی جو وقت میں چل رہا ہے، وقت کے تقاضے کے مطابق جو حالات ہیں، جیسے صحیح خالص نیت کے ساتھ اور بنا کسی کو تنگ کیے وہ اتنا ان کو دینا ہوگا۔ پھر اللہ نے فرمایا لا تکلف نفس الا وسعها، کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی۔ اب لا تضار والدۃ بولدها، ماں کو اس کے بچے کے ذریعے تکلیف نہ دی جائے اور نہ ہی باپ کو اس کے بچے کے ذریعے تکلیف دی جائے، یعنی نہ تو ماں تکلیف دینے کی غرض سے زیادہ خرچہ مانگے اور نہ ہی باپ کم خرچہ دے، بلکہ آپس میں وہ رضامندی کے ساتھ، مشورے کے ساتھ دونوں خلوص نیت سے اپنے بچے کو دودھ پلائیں، عورت دودھ پلائے اور مرد ان کا نان و نفقہ ادا کرے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وعلی الوارث مثل ذلک، کوئی عورت بیوہ ہو جاتی ہے یا پھر ابھی تو وہ طلاق ہوئی اور اس کا خامند فوت ہو گیا لیکن اپنے بچے کو وہ دودھ پلا رہی ہے، تو وارث جو اس شخص کے ہوں گے جس کا وہ بچہ ہے، اس کے وارث بالکل اسی طرح جس طرح اس کے ذمے اس عورت اور بچے کا نان و نفقہ تھا، اسی طرح اس کے وارثوں پر ہوگا۔ پھر اللہ نے فرمایا فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ، اب اگر وہ دونوں میاں بیوی اس بات کا ارادہ کر لیں کہ وہ اپنے بچے کا دودھ چھڑوا لیں گے آپس کی رضامندی اور مشورے کے ساتھ، فلا جناح علیہما، ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہوگی، وَإِنْ اور اگر
تم ارادہ کر لو ان تسترضعوا کہ تم سب دودھ پلاؤ گے کسی دایا سے اولادکم اپنی اولاد کو. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اب اگر باہمی رضامندی ہو، باپ اور ماں چاہیں کہ بچے کو کسی دایا سے دودھ پلوائیں گے تو تب وہ اپنے بچے کو دایا سے بھی دودھ پلوا سکتے ہیں. فلا جناح علیکم اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، تب بھی تم پر کوئی گناہ نہ ہوگا جب تم دایا کو اس کا حق جو اس کے ساتھ مقرر کیا ہے وہ ادا کر دو گے. پھر اللہ فرمایا واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اللہ کا تقوی اختیار کر لو اور جان لو کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس کو جانتا بھی ہے اور اللہ اس کو دیکھتا بھی ہے. تو آج کا ہمارا سبق یہیں تک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.